شہر کے اندر وہ اتنی ہی زیادہ عزت اور اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات بھی آزادانہ تعلقات کی اس لعنت کے اندر پڑی ہوئی تھی، اور اس کام پر شرم کرنے کی بجائے یہاں کے لوگ الٹا اس کام پر فخر محسوس کرتے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی گئی تھی کہ شاید کسی طرح سے یہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے رائے راست پر آ جائیں۔ یہ شہر ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ وسویس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز معمول کے مطابق اپنی رنگ ریلیوں کے اندر مصروف تھا کہ 79 عیسوی کے اندر اس قصبے کے قریب واقع اس ماؤنٹ وسویس کا آتش فشاں پہاڑ پھوٹ پڑا۔ یہ اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان کے اندر دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے، اور کچھ ہی دیر کے اندر لاکھوں ٹن وزنی دیکھتی ہوئی راکھ پومپئی شہر پر آ کر گری اور اس کے 20,000 لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں پہاڑ آگ اور لاوا کو اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دیا جیسے یہ کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ شہر 4 سے 6 میٹر یعنی 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوا کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس شہر کی تلاش بھی ناممکن ہو گئی جہاں پر یہ شہر کبھی آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ راکھ کا صرف ایک ڈھیر تھا، یہاں تک کہ 1748 عیسوی کے اندر یہ شہر حساسی طور پر ایک دن دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی نے ماہرین کو دکھایا کہ یہاں پر تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹس، ریسٹورنٹس، سوئمنگ پولز اپنی بالکل اصل حالت کے اندر موجود تھے۔ اور سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس شہر پر یہ عذاب اس وقت نازل ہوا جب اس شہر کی اکثریت اسی بدترین گناہ یعنی ہم جنس پرستی کے اندر ملوث تھی، اور اس شہر کی دریافت کے بعد جب ماہرین آثار قدیمہ نے شہر کی کھدائی کی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ لوگ مردہ حالت کے اندر اس طرح سے محفوظ ہیں کہ ان کے چہرے کے خد و خال، عذاب آنے سے پہلے کے ایکسپریشنز اور یہ تک بتانا ممکن ہے کہ اس وقت یہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اس اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو، تاکہ انہیں یہ بتایا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر یہ گناہ کس قدر سنگین اور ناقابل معافی ہے، کیونکہ جو شخص عذاب کے اندر جس حالت کے اندر تھا عذاب کے بعد بھی اسی حالت کے اندر ثبوت کے طور پر رہ گیا۔ آج بھی جب پومپئی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کی لاشیں بے گور و کفن حالت کے اندر اس طرح سے ملتی ہیں جیسے وہ اپنی آخری وقت کے اندر موجود تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد کے اندر لوگ، جس میں مرد اور عورتیں اور بچے اور بوڑھے سب شامل ہیں، کس قدر غلیظ بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو کہ جوں کے توں ایسے ہی رہ گئے جیسے کسی نے انہیں روک دیا ہو۔ ویسے تو اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی کھدائی کافی حد تک جاری ہے۔ پومپئی کی پکی سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر کے اندر موجود کچن، باغات اور چشموں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، لیکن افسوس کہ ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلیظ استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ یہ آج کے دور کے اندر ان قوموں کے لیے بھی بڑا سبق ہے جو کہ ترقی کی منازل تو طے کر چکی ہیں، ان کے ملک کے اندر ہر طرح کی زمینی سہولیات تو موجود ہیں لیکن وہ اخلاقی پستی اور گراوٹ کا شکار ہیں، معاشرے کو آزاد بنا کر ہم جنس پرستی کو لیگل کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں ماضی کے انہی واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے انسانوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن جیسے ہی انسان اپنی حد کو پار کریں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رسی کو کھینچ لیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔